بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ کل میں نے آپ لوگوں کو آبجیکٹیوز لکھوائے، تمام بچے چیک نہیں کرواتے لیکن کافی سارے بچوں نے چیک کروا دیے تھے۔ پرسنل نمبر پہ مجھے نہ بھیجا کریں، جب میں گروپ کی چیٹنگ اوپن کرتی ہوں تو تب بھی کام کر کے چیک کروا دیا کریں۔ بہرحال آپ لوگوں کا چیپٹر 11 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، 2 دن اس کو آبجیکٹیو لکھنے میں لگے، اس کو ساتھ لرن بھی کریں۔ آج ہم جنوری ٹیسٹ تک کا جو میرا سلیبس ہے نا، اس کا آج آپ کو لاسٹ چیپٹر کور کرواؤں گی۔ چیپٹر 12 ہے صلیبی جنگیں، ٹھیک ہے۔ صلیبی جنگوں تک کمپلیٹ جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ سارا آپ کے جنوری ٹیسٹ میں، یا جس کو ایڈمیشن ٹیسٹ آپ بولتے ہیں نا، اس میں انکلوڈ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جنگیں لڑی گئیں، صلیبی جنگیں، صلیبی کا مطلب کیا ہے؟ صلیب وہ مذہبی نشان ہے کراس کا، جو عیسائی جو ہیں ان کے چرچ پہ بھی لگا ہوتا ہے، وہ اپنے گلوں میں بھی پہنتے ہیں، اس کو مقدس مانتے ہیں، کیونکہ صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ ان کو جب پھانسی چڑھایا گیا تھا تو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، تو وہ ان کے لیے ایک مقدس نشان ہے نا۔ یہ جنگیں صلیب کے نام پہ یروشلم کو، بیت المقدس کو آزاد کروانے کے نام پہ لڑی گئیں، مذہب کے نام پہ لڑی گئیں، اس لیے یہ صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ انگلش میں ان کو کروسیڈز بولتے ہیں۔ کروسیڈز یا صلیبی جنگیں جو ہیں یہ 10ویں صدی میں، 11ویں صدی میں نا، 11ویں صدی کے میں شروع ہوئی تھی یہ جنگیں، اور تقریباً 13ویں صدی تک یہ جاری رہیں۔ تو اس طرح یہ تقریباً 300 سال کے عرصے میں یورپ کی طرف سے لشکر آتے رہے صلیب یا مذہب کے نام پہ، اور یہ جنگیں ہوتی رہیں، تو ان کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ ان جنگوں کا مین مقصد جو ہے وہ مقدس سرزمینوں کو، جو فلسطین اور شام کی زمینیں تھیں نا، ان کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ظاہر فلسطین اور بیت المقدس کی اور شام وغیرہ کے علاقے عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے، اور مسلمانوں نے ان مقامات پہ جو یہود اور عیسائیوں کے مذہبی زیارات تھیں ان کا تقدس بحال رکھا، ان کو آزاد رکھا۔ وہاں پر زائرین آتے تھے، اپنی مذہبی عبادات بجا لاتے تھے، ان کی گرجے، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ لیکن 11ویں صدی کے آخر میں یورپ کے اندر ایک مذہبی دیوانگی، ایک جنون پیدا ہوا، اور یروشلم کو آزاد کروانے کے لیے یورپی حکمران جو تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں کے عام عوام بھی اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے جو چرچ اور جو ان کے مذہبی رہنما تھے وہ بھی جو ہے ان کو اس جنون کو بھڑکا رہے تھے، اور اس طرح فتوے دینے شروع کر دیے مذہبی رہنماؤں نے، ان کو مقدس جنگ اور جہاد قرار دیا، اور یوں تمام یورپ جو ہے نا وہ مذہبی جنون اور دیوانگی کے جذبے میں یروشلم کی طرف کی آزادی کے لیے نا چل پڑا۔ اس طرح صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ ان جنگوں کے آج ہم اسباب دیکھیں گے کہ یہ جنگیں کیوں لڑی گئیں۔ اب بظاہر تو مذہب کے نام پہ لڑی گئی تھیں، تو مذہبی اسباب ہیں، لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ ان جنگوں کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی اسباب بھی آپ کو نظر آتے ہیں نا۔ یعنی اس دور کے یورپ کے جو سیاسی حالات تھے، اس کے معاشرتی اور معاشی حالات تھے، وہ بھی بڑا حد تک ان جنگوں کے باعث بنے۔ سب سے پہلے آپ مذہبی اسباب دیکھیں۔ بیت المقدس کو واپس لینے کی خواہش، کیونکہ فلسطین کی سرزمین وہ واحد سرزمین ہے جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہے۔ یہود اس کو اپنا آبائی وطن کہتے ہیں، سرزمین فلسطین کو بہت سے انبیاء ان کے مبعوث ہوئے، وہاں پر یہ سلیمان اسلام نے ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس بنایا، ان کا قبلہ اول ہے، ہمارا بھی قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، وہیں پیدا ہوئی ہے، وہیں مصلوب ہوئی ہے، تو یروشلم ان کے لیے مقدس ہے۔ اور مسلمان بھی بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول قرار دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں وہاں پہ قیام پذیر ہوئے، یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے۔ بہرحال عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور یہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول آیا، تو تب سے یہ شہر جو ہے وہ عیسائیوں اور یہود کے لیے کھلا تھا، ان کی عبادت گاہیں محفوظ تھیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ ان کے دلوں میں خواہش تھی کہ وہ اس شہر کو آزاد کروائیں اور ان کو مسلمانوں کے قبضے سے نا آزاد کروائیں۔ یورپ میں اس دور میں طرح طرح کی کہانیاں پھیلی ہوئی تھیں مسلمانوں کے مظالم کی اور تنگ نظری اور تعصب کی۔ اس طرح یورپ کے اندر نا ایک مذہبی جذبات بھڑکائے گئے، یورپ کے عیسائی حکمران بھی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو اس طرح 10ویں صدی میں اٹلی، فرانس، جرمنی، انگلستان وغیرہ کے جو ممالک تھے، انہوں نے نا بیت المقدس کو، یروشلم کو دوبارہ آزاد کروانے کی تحریک چل پڑی۔ ایک اور وجہ اس کی نا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی افواہ تھی۔ اس دور میں پورے یورپ میں ایک افواہ پھیل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور عیسائیوں کے مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا جو مقدس شہر ہے وہ مسلمانوں کے قبضے سے آزاد ہوگا۔ اس افواہ نے بھی عیسائیوں کے مذہبی جوش و خروش میں بے پناہ اضافہ کیا۔
پھر عیسائی مذہبی رہنماؤں نے جو ہے اس دور میں یہ ایک فتویٰ دے دیا تھا، اس جنگ کو ایک مقدس جہاد قرار دیا تھا، اور عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اپنے عوام کو یقین دلایا کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ چور، اچکا، بدماش، کوئی انتہائی گناہ گار ہو، اگر وہ بیت المقدس جائے گا اور وہاں کی زیارات کرے گا، اس جنگ میں حصہ لے گا، تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ بیت المقدس میں اس دور میں یورپ سے آنے والے زائرین موسٹلی جو ہوتے تھے نا، وہ انتہائی بد کردار لوگ ہوتے تھے۔ وہ شہر میں آ کے طرح طرح کی غلط حرکات کرتے، ان پہ چند پابندیاں لگائی گئیں تو اس پر ان زائرین نے مسلمانوں کی زیادتیوں کی من گھڑت داستانیں بنا کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو مزید ابھارا۔ پھر مشرقی اور مغربی کلیسا کے درمیان رکابت، مینس کے یورپ کے اندر اس وقت عیسائی دنیا دو فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، دو چرچ جو تھے نا وہ حاوی تھے یورپ میں۔ ایک طرف یورپ کا ایک حصہ جو تھا وہ مغربی کلیسا کے انڈر تھا، جس کا نام مرکز روم تھا۔ دوسرا مشرقی یا یونانی کلیسا کے انڈر تھا، اس کا مرکز قسطنطینیہ تھا۔ قسطنطینیہ اور روم کے جو مذہبی رہنما تھے نا، ان دونوں کی خواہش تھی کہ عیسائی پوری دنیا ان کی کنٹرول میں آ جائے۔ چنانچہ جو رومی پوپ تھا وہ مشرقی بازنطینی جو کلیسا تھا، جو قسطنطینیہ کا کلیسا تھا، اس کا کنٹرول بھی سنبھالنا چاہتا تھا۔ اسی لیے یہ جو مذہبی جنگیں ہیں ان کا فتویٰ رومی پوپ نے دیا، اور اس نے ان جنگوں کو مقدس قرار دیا تاکہ پوری عیسائی دنیا کو نا اپنے آگے لگا لیا، ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک طرح سے نا جو یورپ کے جو مذہبی رہنما تھے، جو کلیسا تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا اقتدار ملے اور ان کے اثر و رسوخ بڑھے، تو انہوں نے اس جنگ اور دیوانگی میں پوری یورپی عوام کو دھکیل دیا نا۔ اور پھر پوپ اربن دوم اس جنگ کا ذمہ دار تھا۔ یہ وہ شخص تھا، پوپ اربن دوم، جو مغربی کلیسا کا سربراہ تھا، اور یہ بہت بڑا جاہ پرست اور جنگ باز تھا۔ جاہ پرست مطلب سلطنت اور اقتدار چاہتا تھا، اور اسی نے یورپ میں مذہبی جنون کو پھیلایا، حکمرانوں کو اور عوام کو آمادہ کیا کہ کوئی مقدس مذہبی جنگ جو ہے نا وہ شروع کرے۔ تو اس طرح پوپ اربن دوم جو ہے نا اس کا کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو مذہبی اسباب میں بیٹا پھر اس طرح آپ دیکھیں بیت المقدس کی یورپ عیسائیوں کے لیے اہمیت، عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی افواہ، اس مقدس جہاد کو جنت کا ذریعہ قرار دینا، یورپ کے جو کلیسا اور چرچ تھے ان کے سیاسی عزائم، اور پوپ اربن دوم کا منصوبہ جو ہے نا یہ مذہبی اسباب میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ سیاسی اسباب کی طرف آ جائیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک مسلمان طاقتور تھے، وہاں پہ مضبوط حکومتیں تھیں، تب تک تو یورپ کی طرف سے ایسی کوئی تحریک نہیں چلی نا۔ لیکن 10ویں 11ویں صدی مسلمان سلطنتیں جو ہیں بنو عباس زوال کا شکار ہوئی ہے، مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئے۔ مسلمانوں کا یہ جو ایک طرح سے زوال تھا، ان کی کمزوریاں تھیں، وہ یورپ والوں کی نظر میں تھیں۔ یورپ کے مسلمانوں کے آپس میں تجارتی روابط تھے، آنا جانا تھا، تو اس وجہ سے جب مسلمانوں کی حکومتیں کمزور ہوئیں، مصر میں فاطمی خلافت کمزور تھی، بنو عباس کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے نا یورپ کے اندر یورپ کے حکمران جو ہیں انہوں نے مشرق کی طرف رخ کیا اور ان علاقوں کو آزاد کرانے کی تحریک ان میں زور پکڑی، کہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ریاستیں اب کمزور ہو چکی ہیں ان کے مقابلے میں نا۔ سیکنڈلی پھر ترکوں کا عروج ہے جو عیسائیوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ سلجوکیوں کی قیادت میں جب ترک عروج کو ترک قومیں منظم ہوئیں، متحد ہوئیں، اور ایک سلجوک ریاست کا بنیاد رکھی گئی، تو ایک دفعہ پھر سے نا ترکوں کے عروج نے قسطنطنیہ اور ایشیائے کوچک پر مسلمانوں کا جو دیرینہ خواب تھا قبضہ کرنے کا، وہ پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ملک شاہ سلجوکی کے دور میں فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ لگا کہ شاید قسطنطنیہ بہت جلد فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ جو ہے وہ یورپ کے لیے دیوار کا کام کر رہا تھا۔ اگر قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس چلا جاتا اس دور میں، تو یقیناً پھر یورپ جو ہے وہ بھی اس پر بھی مسلمانوں پر کے حملے شروع ہو جاتے۔ تو اس دور میں یورپی حکمرانوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ترکوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو کچلنے کے لیے ایک طرح سے نا جنگ ضروری ہے، اور اس طرح عیسائی دنیا جو ہے نا وہ صلیبی جنگیں جو ہیں شروع ہوئیں، اور عیسائی دنیا نے مسلمانوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح بازنطینی چرچ اور رومن چرچ کے درمیان معاہدہ بھی ایک سیاسی وجہ ہے۔ یہ بازنطینی اور رومی چرچ کے مذہبی رہنما تھے نا، وہ بھی سیاسی عزائم رکھتے تھے، انہوں نے مل کے آپس میں ایک معاہدہ کیا، سے دونوں کلیساؤں نے متحد ہو کے اس جہاد کو مقدس قرار دیا اور اس میں حصہ لیا، اور مسلمان حکمرانوں کے باہم اتحاد کا بھی فقدان تھا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو آپس میں لڑ رہی تھیں، ان کے حالات یورپی حکمرانوں کو پتہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ حملہ کریں گے تو مسلمان ان کو روکنے کی پوزیشن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر معاشرتی اسباب دیکھیں۔ اس دور کا یورپی معاشرہ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت پسماندہ تھا۔ معاشرتی نقطہ نظر سے معاشرے میں مساوات، اخوت، عدل و انصاف کے وہ اصول جو مسلمانوں کے ہاں تھے، وہ یورپ کے معاشرے میں ابھی تک نہیں تھے۔
غریب اور نادار لوگوں پر طرح طرح کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، جاگیردارانہ نظام موجود تھا، بادشاہ اور جاگیردار تمام تر دولت پہ قابض تھے اور مذہبی رہنما بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس طرح جو عوام تھے نا وہ غریب تھے، ان کے اندر جذبہ نفرت اور مایوسی موجود تھا۔ تو اس دور کے جو یورپی حکمران، جاگیردار اور امراء تھے، انہوں نے عوام کی نفرت اور بے چینی کو محسوس کیا اور ان کو نا ان جنگوں میں دھکیل دیا تاکہ ان کا رخ ان کی طرف نہ مڑے۔ اسی طرح عیسائی معاشرے کے اخلاقی حالات بہت خراب تھے، عوام کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی، جرائم پیشہ لوگ عوام کو لوٹ کسوٹ کر رہے تھے۔ تو ان لڑائیوں میں جو لوگ حصہ لے رہے تھے موسٹلی وہ جرائم پیشہ لوگ تھے، کچھ عورت کے اصول کے لیے، کچھ پیسے کے اصول کے لیے ان جنگوں میں شریک ہو گئے نا۔ مشہور فرانسیسی مورخ جو ہے لیبان، وہ اس دور کے معاشرے کی اس طرح عکاسی کرتا ہے کہ جنت ملنے کے علاوہ ہر شخص کو اس میں حصول مال کا ذریعہ نظر آتا تھا۔ کاشتکار جو زمیندار کے غلام تھے، وہ افراد ایک خاندان جو قانون کی روح سے وراثت سے محروم تھے، کیونکہ عیسائی مذہب کے تحت صرف بڑے بیٹے کو جائیداد میں حصہ ملتا تھا، باقی خاندان کسی فرد کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ امراء جن کو جائیداد کا کم حصہ ملا اور جن کی خواہش تھی کہ دولت کمائیں، اور مفلوق الحال اور محروم میں وراثت اشخاص جن کی بہت بڑی تعداد تھی، اس مقدس گروہ میں شریک تھے۔ گویا ان مذہبی رہنماؤں نے اپنی عیاشیانہ زندگی کو چھپانے کی خاطر عوام کی توجہ ان کی معاشرتی برائیوں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس طرح یہ وہ معاشرتی اسباب تھے، یورپ کے اخلاقی حالات اور ان کے معاشرے میں جو ایک نفرت اور جو کمزور طبقہ تھا وہ آواز اٹھا رہا تھا، تو اس کا رخ موڑ کے انہوں نے مسلمانوں کی طرف جنگوں میں لگا دیا ان کو نا۔ دنیا خوشحالی اور دولت کے چرچے یورپ میں عام تھے اور یورپ میں ابھی تک زیادہ ترقی خوشحالی نہیں ہوئی۔ چنانچہ یورپ کے اندر جو ہے پیسے کے اصول کے لیے بہت سے ایسے لوگ نام لوگ جن کا مقصد صرف لوٹ کسوٹ اور مال و دولت جمع کرنا تھا، اسی لیے یہ لوگ جہاں سے گزرے، ایون عیسائی علاقوں سے گزرے، تو وہاں بھی انہوں نے لوٹ مار کی۔ پھر یورپ کے اندر جاگیرداری نظام تھا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ کاشتکار اور زمیندار طبقہ بھی دولت زمین سے محروم تھا، دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی تھی۔ قانون وراثت کی وجہ سے خاندان کے لوگ کو بھی نا جو امراء اور بڑے خاندان کے لوگوں کو جائیداد نہیں ملی۔ اس طرح اس نظام کی وجہ سے جو محروم طبقات تھے وہ ان جنگوں میں شریک ہوئے۔ اطالوی تاجروں کا مفاد، یعنی جو اٹلی روم کے تاجر تھے، وہ بحیرہ روم پہ بڑے عرصے سے ان کی تجارت پر ان کا اجارہ داری تھی۔ یورپ اور افریقہ کے درمیان تجارت وہ کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے مسلمانوں نے جب ایک طرف فلسطین اور شام کے علاقے مسلمانوں کے انڈر آئے، دوسری طرف بحیرہ روم کی جزائر پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، تو اس طرح جو یہ تجارتی راستے تھے، جو یہ منڈیاں تھیں، ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ تو ان جنگوں میں نا جو رومی تاجر تھے اور رومی لوگ تھے وہ بھی شریک ہوئے، روم اور اٹلی کے لوگ، تاکہ وہ فلسطین اور شام کو دوبارہ فتح کر کے اپنی تجارتی منڈیاں حاصل کر سکیں۔ فوری وجہ جو ہے صلیبی جنگوں کی وہ پوپ اربن دوم کا فتویٰ جہاد تھا۔ ایک فرانسیسی راہب تھا، پیٹر نام تھا اس کا۔ پیٹر جب کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کو بری طرح محسوس کیا۔ یورپ واپس جا کر اس نے عیسائیوں کی حالت زار کے جھوٹے سچے قصے بیان کیے، اپنے گدھے پہ پورے یورپ کا دورہ کیا، اور اس نے نا ایک یورپ میں نا اپنے خطابات سے آگ لگا دی۔ چنانچہ اس کی ان کوششوں کے بعد جو یورپی کلیسا تھا، پوپ تھا جو پوپ اربن دوم، اس نے نا تمام یورپ کے راہبوں کو، مذہبی رہنماؤں کو بلایا، ایک بہت بڑی میٹنگ طلب کی گئی، روم میں یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں اس چیز پر بات ہوئی کہ کس طرح بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروایا جائے۔ اس موقع پہ ایک فتویٰ جاری کیا گیا پوپ اربن دوم کی طرف سے، جس پر تمام مذہبی رہنماؤں نے اس کی تصدیق کی۔ فتویٰ یہ تھا کہ مذہبی رہنماؤں نے یہ کہا کہ یہ ایک مقدس جنگ ہے، اور اس جنگ میں جو حصہ لے گا اور جو مارا جائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس طرح لوگ جوک در جوک لشکروں میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلا لشکر سینٹ پیٹر جو ہے اس کی قیادت میں فلسطین کی چڑھائی کے لیے نکلا۔ اس دور میں اکٹھے 4 لشکر نکلے مختلف ممالک سے، اور اس طرح یورپین نے اپنی پہلی یلغار میں نا بیت المقدس کو چھین لیا مسلمانوں سے، فلسطین کو فتح کر لیا۔ انشاءاللہ واقعات ہم پھر کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اسباب آپ دیکھ لیں، مذہبی اسباب، سیاسی اسباب، معاشی اور معاشرتی اسباب، اور فوری وجہ ضرور یاد کرنی ہے، یہ آبجیکٹیو میں اکثر آتی ہے۔